ان کے ترجمے تو یاد کر لو. سبحان ربی العظیم کہو گے سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی الاعلیٰ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدہ کی شکل میں. آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے, مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی, اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی. نماز نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ ذرا, سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے, پورا کنبہ لٹ گیا, سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان, سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی اور اس میں کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں, اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم ہے. زلزلے آئیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دے گی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو, ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا, اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی, حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے, لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو, زمین تمہاری ماں کی مثل ہے اور تم جو کرتے ہو وہ اس پہ گواہ ہوتی. جو کرتے زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا, سچ بولا, اچھا کیا, برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ, جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا, زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا, گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا, غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو, محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری, زمین میری, زمین. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی, دو بھائی لڑ رہے ہیں, بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں, کہتے ہیں زمین میری, زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے, کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں, یہ دونوں تو میرے ہیں, کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں, یہ میرے ہیں, یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکیں گے. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں, نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا, جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئے گی. یہاں مزے کر لو,
یہ 4 دن کے عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے، فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی. ایک میرے دوست نے مجھے کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت آئے. تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے ہیں. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں. دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے. غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے. ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یرا. کیا ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا. ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں. میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی. یہ سب جھوٹے حضرت، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے